الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے ساتھ تجوید کے اس سفر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا آسان فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حمزہ ساکنہ کا بیان. آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. رول نمبر 1 آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حمزہ ساکن جو ہوتا ہے یعنی حمزہ پر جب سکون یعنی جزم لگ جائے جی رول نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی حمزہ جب ساکن ہو، جب حمزہ پر جزم لگا ہو، سکون لگا ہو، تب اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حمزہ کبھی الف کی شکل میں، رول نمبر 2 ہے ہمارے پاس. رول نمبر 2 حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ یاد کریے کہ ہم نے جب الف سے لے کر یا تک لیٹرز آپ کو پڑھائے تھے تب ہم نے بتایا تھا، جب حرکات والا چیپٹر پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ جب الف پر کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ الف نہ رہ کر حمزہ ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے کبھی کبھی جو ہوتا ہے واو پر جب حمزہ ہو اور حمزہ پر سکون لگا ہو تب بھی وہ کیا ہوتا ہے، حمزہ کہلاتا ہے. یعنی واو پر اپنی کوئی حرکت نہ ہو بلکہ حمزہ ہو اور حمزہ پر سکون یا جزم لگا ہو تب بھی وہ حمزہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے یا پر جب کوئی اپنی حرکت نہ ہو بلکہ حمزہ ہو اور حمزہ پر جزم ہو تبھی یا کیا کہلاتا ہے، وہ حمزہ کی شکل میں آتا ہے. تو حمزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا کہ حمزہ تین شکل میں آتا ہے. قرآن کریم جب آپ پڑھیں گی، اس کی تلاوت کریں گی تب آپ کو یہ بات معلوم آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں کہ حمزہ جو ہے وہ 3 شکل میں آتا ہے. حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں اور حمزہ یا کی شکل میں. تو یہ 3 طرح سے حمزہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں اور حمزہ یا کی شکل میں. تو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. اور ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور حمزہ کا مخرج کیا ہے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے نا، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، وہاں سے ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، اس کی ہم ہجو کیسے کریں گے. دیکھیے با پہ آپ کو زبر نظر آ رہا ہے. سب سے پہلا ایگزامپل دیکھیے، با پہ آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، اس کے بعد الف جڑا ہوا ہے اور الف پر کیا ہے، حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے. تو اس کا مطلب ہم نے پہچان کر لی کہ الف پر اپنی تو کوئی حرکت ہے نہیں، نہ زبر زیر پیش میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ حمزہ ہے اور حمزہ پر جزم ہے. تو ہم ڈائریکٹ با کو حمزہ کہہ کے ملائیں گے، یعنی الف کہہ کے نہیں ملائیں گے، کیونکہ الف جو ہے یہاں پر حمزہ کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم اس طرح سے ملائیں گے، با حمزہ زبر با، با با حمزہ زبر با. کھینچ کے نہیں پڑھیں گے با، کیونکہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ پر جزم ہے اور جزم کا قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی حرف پر جزم ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ملائیں گے، با حمزہ زبر با، با. آگے دیکھیے، یا پر زبر ہے اور اس کے بعد الف جڑا ہوا ہے اس میں، اور الف کے اوپر دیکھیے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے. تو اب یہاں پر
الف کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے اور الف پہ کیا ہے حمزہ ہے, ٹھیک ہے نا, الف پہ حمزہ ہے تو اور حمزہ پہ کیا ہے جزم, تو اس کا مطلب ہم نے پہچان کر لی کہ الف جو ہے یہ جو حمزہ ہے الف کی شکل میں آیا ہے, یعنی الف لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ ہے, تو اس لیے ہم الف نہ پڑھ کے بلکہ کیا پڑھیں گے حمزہ. یا کو ڈائریکٹ ہم حمزہ سے ملائیں گے کیونکہ حمزہ پر جزم ہے یعنی سکون ہے. اس کو بھی اس طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم نے با کو پڑھا, یا حمزہ زبر یا, یا یا جھٹکے کے ساتھ حمزہ پر جھٹکا دیتے ہیں, یا حمزہ زبر یا. آگے بڑھتے ہیں, آگے ہے یا پیش یو ہے اور آگے اس میں واؤ جڑا ہوا ہے, واؤ پر دیکھیے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے, تو ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے یا کو حمزہ کہہ کر ملائیں گے کیونکہ حمزہ جو ہے یہاں پر واؤ کی شکل میں موجود ہے. ہم اس کو واؤ نہیں پڑھیں گے اس طرح سے یا واؤ پیش یو نہیں, کیونکہ حمزہ ساکن ہے, تو جب واؤ پر یا الف پر یا پر حمزہ ساکن آ جاتا ہے تو وہ حمزہ کی شکل ہوتی ہے ایک. تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے یا حمزہ پیش یو, یا حمزہ پیش یو, یو یو, ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں, تا حمزہ پیش تو, تا حمزہ پیش تو, تا کو بھی ہم جزم کے ساتھ ملائیں گے, اس پر جزم لگانے سے رہ گیا ہے, مس پرنٹ ہو گیا ہے, تو اس کیا ہوگا کہ ہم تا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ حمزہ جو ہے یہاں پر واؤ کی شکل میں ہے. تا حمزہ پیش تو, تو. اسی طریقے سے آگے دیکھیے, اب جو آ رہا ہے با کے ساتھ کیا آ رہا ہے حمزہ یا کی شکل میں, ٹھیک ہے, تو با زیر بھی ہے, اس کے بعد اس میں با میں کیا جڑا ہوا ہے یا پر دیکھیے حمزہ ساکن موجود ہے, تو ہم نے پہچان کر لی کہ حمزہ ساکن جو ہے وہ یا کی شکل میں آیا ہے, اس لیے با یا زیر بی نہ پڑھ کر ہم کیا کہیں گے با حمزہ زیر بی, جھٹکے کے ساتھ با حمزہ زیر بی, بی. نیکسٹ لائن میں آ جائیے, شین زبر شاہ ہے اور شین زبر شاہ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے الف. الف نہ پڑھ کر ہم کیا پڑھیں گے حمزہ, کیونکہ حمزہ جو ہے وہ یہاں پر الف کی شکل میں آیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ 3 شکل میں آتا ہے, الف کی شکل میں, واؤ کی شکل میں اور یا کی شکل میں. تو یہ یہاں تمام جو حروف لکھے ہوئے ہیں, یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گی تو آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے, شین حمزہ زبر شا, شین حمزہ زبر شا, نون پیش نو, شا نو, شا نو, شا نو. آگے دیکھیے, نون کے ساتھ حمزہ ہے اور ہم اس طرح سے ملائیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے, تو ساکن کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. نون حمزہ زبر نا, تازیر تی, نا تی, نون حمزہ زبر نا, تازیر تی, نا تی, نا تی, نا تی. آگے بڑھتے ہیں, کاف میں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں جوائنٹ ہو کر آیا ہے, کاف حمزہ زبر کا, سین زبر سا, کا سا, کا سا, کا سا. پڑھتے وقت آپ کو مخارج ضرور یاد رکھنے ہیں کہ سین کہاں سے نکل رہا ہے, کاف کہاں سے نکل رہا ہے, ان تمام باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور ساتھ میں جب حمزہ آ جائے, حمزہ ساکن آ جائے, تب جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے, کا سا, کا سا. آگے بڑھتے ہیں, ضاد میں جو ہے حمزہ الف کی شکل میں جڑ کر آیا ہے, ضاد حمزہ زبر ض, نون زیر نی, ض نی. اس کو ہم ضانی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حمزہ کو ہم کھینچتے نہیں ہیں, جلدی پڑھتے ہیں. ضاد حمزہ زبر ض, نون زیر نی, ض نی, ض نی. آگے بڑھتے ہیں, یا کے ساتھ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں آیا ہے, یا حمزہ زبر یا, با زبر با, یا با, یا با, یا حمزہ زبر یا, با زبر با, یا با, یا با. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں تھرڈ لائن میں. اب یہاں پر میم کے ساتھ جو حمزہ ہے وہ واؤ کی شکل میں آیا ہے, تو ہم اس کو منہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے, یعنی جے کس طرح سے کریں گے, میم حمزہ پیش منہ, میم واؤ پیش منہ نہیں, یا میم واؤ حمزہ پیش منہ, اس طرح سے بھی نہیں, بلکہ میم کو ڈائریکٹ ہم حمزہ سے ملائیں گے کیونکہ حمزہ یہاں پر واؤ کی شکل میں ہے. میم حمزہ پیش منہ, میم زیر می, می, نون پیش نو, مینو, مینو, مینو. اور ایک بات پڑھتے وقت آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو معروف پڑھنا ہے, مجہول نہیں پڑھنا ہے, یعنی پیش اور زیر جب آپ پڑھیں گی تو
مینو نہیں کہیں گی بلکہ پیش کو باریک کر کے زیر کو باریک کر کے پڑھنا ہے آپ نے. مؤمنو مؤمنو ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. مؤمنو مومنو نہیں بلکہ مؤمنو مؤمنو. آگے بڑھتے ہیں. یا میں کیا ہے؟ یا میں حمزہ جو ہے واو کی شکل میں جڑا ہوا ہے. یا حمزہ پیش یو تازر تی یو تی یو تی یو تی. آگے بڑھتے ہیں. یا حمزہ پیش یو میم زیر می یو می نون پیش نو یو مینو یو مینو یو مینو. نیکسٹ یا حمزہ پیش یو یا حمزہ پیش یو خا دال زبر خذ یو خذ یو خذ یو خذ. خا کو موٹا پڑھیں گے دال کو باریک پڑھیں گے. یو خذ. نیکسٹ یا حمزہ پیش یو تازیر تی یو تی کاف میم پیش کم یو تی کم یو تی کم. زیر کو باریک پڑھنا ہے. یو تی کم. نیکسٹ لائن میں آ جائیے. جیم حمزہ زیر جی تا زبر تا جی تا جیم حمزہ زیر جی تا زبر تا جی تا. اب یہاں پر دیکھیے حمزہ جو ہے یا کی شکل میں لکھ کے آیا ہے. پورا تو یا کی شکل میں نہیں آیا ہے لیکن یا کا ایک شوشہ ہمارے سامنے ہے. تو جیم جو ہے وہ جیم کے ساتھ یا جو ہے ایک شوشے کے طور پر جڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر سکون ہے اس لیے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. جیم حمزہ زیر جی تا زبر تا جی تا جی تا جی تا. جیم حمزہ زیر جی تا زبر تا جی تا. نیکسٹ با حمزہ زیر بی. اب دیکھیے میں با کو ڈائریکٹ حمزہ سے ملا رہی ہوں. میں یا کی آواز بھی نہیں نکال رہی کیونکہ حمزہ جو ہے یا کی شکل میں موجود ہے. با حمزہ زیر بی. میں ایسے نہیں پڑھ رہی با یا حمزہ زیر بی نہیں. حمزہ یا کی شکل میں ہے تو بس حمزہ کو ہی با سے ملائیں گے. با حمزہ زیر بی سین زبر سا بی سا بی سا. با حمزہ زیر بی سین زبر سا بی سا. نیکسٹ شین حمزہ زیر شی شین حمزہ زیر شی تا زبر تا شی تا شی تا. شین حمزہ زیر شی تا زبر تا شی تا. نیکسٹ ذال حمزہ زیر زی با زبر با زی با زی با. ذال حمزہ زیر زی با زبر با زی با زی با. با حمزہ زیر بی را زبر را بی را. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. با حمزہ زیر بی را زبر را بی را. با حمزہ زیر بی را زبر را بی را. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو حمزہ ساکنہ کا بیان ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں ہمیں کیا پڑھا کیا سیکھا. اس میں آپ کو بس 2-3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. باقی بہت ایزی ہے کہ حمزہ پر جب جزم ہو جب سکون ہو تو وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور حمزہ کی 3 شکلیں آپ کے سامنے ہیں. یعنی حمزہ کبھی تو الف کی شکل میں آتا ہے, کبھی واو کی شکل میں آتا ہے اور کبھی یا کی شکل میں آئے گا. پڑھنا اس طریقے سے ہے جیسے میں نے آپ کو ہجے کے ساتھ روانی پڑھ کے دکھایا. بس ان تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ رول جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بس پریکٹس کریے. پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا اور آپ کو رول اپلائی کرنا بھی آ جائے گا کہ کس طریقے سے کہاں ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی تزین آپ کو بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.